आज आम तौर पर बहुत से लोगों को बच्चा फितरती तौर पर, कुदरती तौर पे नहीं हो रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मर्द का नुत्फा निकाल कर फिर मसनूई तरीके से औरत के रहम में दाखिल किया जा रहा है। आज ये चीज हो रही है। और आप यकीन माने, चंद साल पहले मैंने एक मैगजीन पढ़ी बड़ी तफसील से, तो अक्ल हैरान परेशान रह गई कि ये चीज हिंदुस्तान में भी है। बहुत से मर्द बाहर के हैं, ये यहाँ के बड़े लोगों में, कि जब उनकी बीवियां बच्चा जनने के लिए तैयार नहीं, कि उनकी जिस्मानी खूबसूरती खतरे में पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, तो वैसे लोग जो हैं, बहुत से यहाँ दलाल ऐसे हैं कि जो ऐसी औरतों को तलाश करके रखे हैं। अब वो लोग आते, जिसको जो औरत पसंद आ जाती, हाँ भाई, उसके हुस्न के हिसाब से अब उसकी बोली लगती है, ठीक है, हमारा बच्चा तुम पैदा करके दो, 10 लाख हम तुमको देंगे। इस तरीके से एक मर्द का नुत्फा एक औरत के अंदर हराम तरीके से दाखिल किया जाता है, और उसके घर के अंदर जरूरियात की सारी चीजें मुहैया की जाती हैं, चाहे फ्रिज हो या एसी हो, जो भी चीजें हो। यहां तक कि 9 महीने के बाद जब वो बच्चा जन्म देती है, तो वो पैसा अपना वसूल कर लेती है, वो शख्स बच्चा लेकर चला जाता है। आम तौर पर हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे शहरों के नाम दिए गए थे कि ये कारोबार चल रहा है। तो जाहिर बात है, जो मर्द खरीदा, उस औरत को कीमत दिया, ये मालिक बना, ये नौकरानी बनी, या आका बना, ये लौंडी बनी। तो जो बच्चा पैदा हो रहा है, तो जाहिर बात है इस शख्स का होगा। जब ये आदमी का की नौकरानी ये औरत हुई, तो जाहिर बात है इसके बेटे की भी नौकरानी ये हो गई। तो गोया नौकरानी ने अपने मालिक को जन्म दिया। आजकल ये चीज बहुत आम है, यहां तक कि हमारे पहचानने वाले में भी बहुत से ऐसे भाई हैं कि अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो समझते हैं ये सही तरीका है, जबकि कुरान और हदीस के हिसाब से एक गलत तरीका है ये बच्चे की पैदाइश के। क्यों? कितना भी डॉक्टर ये कहे कि नहीं, मर्द का ही नुत्फा औरत के रहम में दाखिल किया जा रहा, गलत है। क्योंकि हमारे खास दोस्त के भोपाल के हैं, इसी लाइन में थे, उन्होंने फोन करके कहा मैं तौबा कर रहा हूं और ये रास्ता मैं छोड़ रहा हूं। क्यों? तो उन्होंने कहा डॉक्टर कितना भी कहे ये सही है, लेकिन चूंकि एक जमाने से मैं इसके अंदर काम कर रहा हूं, इस लाइन का हूं, इसलिए हो ही नहीं सकता कि मर्द का जो नुत्फा निकाला जाता है उसी की बीवी में के रहम में दाखिल किया जाता, तो ये हराम है एकदम। आज हिंदुस्तान में ये चीज या दुनिया के अंदर आम है, ये भी ज़िनाकारी, बदकारी का एक तरीका है। तो कुछ उलमाओं ने बयान किया कि ये भी है इस तरीके से जो हो रहा है, गोया लौंडियां अपने मालिक को पैदा कर रही हैं। ये वजाहत है। और चौथी वजाहत इस हदीस के लफ्ज की ये कही कि आखिरी जमाने में औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान होगी, इस तरीके से नाफरमानी करेगी गोया माँ बाप इनके नौकर हैं, गुलाम हैं, और ये अपने माँ बाप के आका हैं। आमतौर पर हम आज देखते हैं कि बड़े बच्चे हो गए हैं, अपने हाथ से सारी जरूरियात की चीजें कर सकते हैं, लेकिन अक्सर मुसलमानों में ये बीमारी, ये नुहूसत है। बच्चे सोए रहते हैं, माँ बेचारी नौकरानी की तरह उठती है और फिर खाना बनाती है, खाना लाकर दस्तरखान पे रखती है, फिर डरते डरते एक से कई बार अपने बच्चों को उठाती है, कपड़ों को प्रेस करती है। हद तो यह है कि जूते चप्पल भी लाकर बच्चों के सामने रखती है जब स्कूल डरते डरते भेजाती है। तो गोया एक नौकरानी है जो अपने मालिक को पैदा
کی ہے۔ تو یہ نافرمانیاں آج ہم دیکھتے ہیں، جبکہ غیر مسلم بھائیوں میں ہم دیکھتے ہیں اسی عمر کا بچہ رہتا ہے، دودھ بیچارہ لیتا ہے، گھر گھر ڈالتا ہے، آتا ہے، پوری تیاری گھر کے کرتا ہے، پھر وہی بچہ اسکول جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لیکن یہ نحوست عام طور پر مسلمان کے گھروں میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث کی تشریح وضاحت ہے کہ نوکرانی یا کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی، تو گویا اولاد جو ہے نافرمان ایسے ہو گئی ہے، اپنے ماں باپ پر حکم چلا رہی ہے گویا اس نے اپنے ماں باپ کو جنم دیا۔ تو یہ چار اس لفظ کی وضاحت علماء بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنی تشریح کی گئی ہے، ساری بیماریاں آج ہمارے معاشرہ میں پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان برائیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَرَ الْعُفَاةَ الْعُرَاةَ رَأْيَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ جب تم یہ دیکھو کہ ننگے پیر والے، ننگے بدن والے، فاقہ کش چرواہے کے پاس مال آ گیا اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں، تو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے۔ آج یہ چیز بھی ہمارے معاشرہ میں پائی جاتی ہے، چاہے افراد کے حساب سے دیکھ لیجئے، چاہے شہر کے حساب سے دیکھ لیجئے، چاہے گاؤں کے حساب سے دیکھ لیجئے، یا کہ چاہے ملک کے حساب سے دیکھ لیجئے۔ آج ہر ملک ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہے کہ ہم کتنا بڑا مینار بنا دیں کہ دنیا سے لوگ دیکھنے آئیں کہ سب سے بڑا مینار فلاں ملک میں ہے۔ جیسے پاکستان، منار پاکستان مشہور ہے، یا کہ برج خلیفہ ہے۔ اگر ضرورت ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن فخر کے طور پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اگر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تو یہ باعث مذمت ہے اور قیامت کی بری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ علامتیں آج تقریباً سارے ملک میں پائی جا رہی ہے۔ کرکٹ کا میدان سب سے اچھا وہ بنا دے تاکہ پوری دنیا میں لوگ جانے کہ فلاں ملک کے اندر یہ کرکٹ کا گراؤنڈ سب سے بہتر اور خوبصورت ہے۔ کوئی بلڈنگ، کوئی برج، کوئی پل، کوئی گراؤنڈ، کوئی کچھ بنا رہا ہے، فخر کے لیے بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج کون ایسا شخص ہے جس کی چاہت نہ ہو، جس کی تمنا نہ ہو، جس کی کوشش نہ ہو کہ بازار میں لبے روڈ اس کی بلڈنگ ہو، اور سب سے اونچی بلڈنگ ہو، اس کا شاپ ہو، اور سب سے خوبصورت ہو، لوگ دیکھ کر متاثر ہو اور یہ سوچے کہ اس سے بہتر اور کوئی شاپ یا کوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے تھے، آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیے، آج بھی جن کے پیروں میں چپل نہیں، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریاں چرا رہے ہیں، جانور چرا رہے ہیں، چاہے عجم میں ہو چاہے عرب میں ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مسند احمد کی ہے کہ عرب کے دیہاتی لوگ ایسا کریں گے۔ تو دنیا کے اندر جہاں بھی دیکھیں گے، یہاں بھی کھیڑے گاؤں میں چلے جائیے کہ جو بکریاں چرانے والے ہیں کبھی بھوکے رہتے تھے بیچارے، آج کسی بھی حساب سے جائز ناجائز کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا یا بینک نے لون دینا شروع کر دیا ہے،
تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، خوبصورت خوبصورت گھر بن رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے بازی مار رہے ہیں کہ میرا گھر بڑا ہے، میرا گھر خوبصورت ہے۔ کسی کھیڑے گاؤں میں تو اس طریقے سے خوبصورت گھر بنی ہے، سوچنا پڑتا بڑے شہر میں ایسا گھر ہے، ایسی بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کو قیامت کی علامت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب تم دیکھو ننگے پیر والے اور ننگے بدن والے بھوکے رہنے والوں کے پاس پیسے آ گئے اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ اب قیامت کی نشانی آ گئی، قیامت قریب ہے۔ تو اس حدیث پر بھی غور کریں، کیا ہمارے معاشرے میں یہ علامت پائی جا رہی ہے، یہ نحوست پائی جا رہی ہے، یہ بیماری پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ اگر ہمارے اندر ہے تو ہم یہ کوشش کریں اس برائی سے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے برائی سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔